جو دوسروں کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا، اس طرح کے لوگوں نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دے کر دست بدست یہ آپ کے مریدین کے ذریعے سے کلمہ پڑھ کر مشرف کا اسلام ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہندوستان میں اسلام کے تئیں جو رہی ہے، ان خدمات کو کما حق ہم اپنی ناقص زبانوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا آج مکمل طریقے سے، تو اس میں سب سے بڑا رول رہا ہے سرکار حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں جہاں سے غریب نواز گزرے، جس راستے سے آپ چل کر کے آئے، وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھاتے اجمیر معلیٰ پہنچا۔ گویا اس وقت غریب نواز کے زمانے میں اسلام کی راجدھانی ہندوستان میں اجمیر معلیٰ ہی بنا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے ہندوستان کی شہنشاہی کا تاج زری عطا فرمایا۔ سرکار غریب نواز خود نہیں آئے، بلکہ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب نواز کو ہندوستان بھیجا تھا۔ معین الدین جاؤ، ہم نے تم کو ہندوستان کی شہنشاہی عطا کی، اب تم جا کر کے ہندوستان کے دین کا کام کرو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار خدمات ہیں۔ میں انشاءاللہ حضور غریب نواز کے بارگاہ اپنی غلامی کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ چند شعر میں آپ کو منقبت کی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہو۔ بس لوگ مل کر درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم دائم تعبد کثیر۔ ذرا کہنا سبحان اللہ، آواز سے کہنا سبحان اللہ، بس مات دیوان محبت سے، دیوان محبت سے لگاتے ہیں یہ نعرہ، دیوان محبت سے لگاتے ہیں یہ نعرہ، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، دیتا ہے جو زہرا کے اتارو کا اتارا، دیتا ہے جو زہرا کے اتارو کا اتارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا، خواجہ ہے ہمارا۔ اس سے کہیں مشکل میں خدا نے انہیں جب بھی پکارا، اجمیر سے دینے وہ چلے آئے سہارا، مشکل میں خدا نے انہیں جب بھی پکارا، اجمیر سے دینے وہ چلے آئے سہارا، بہتا ہے جہاں
قرآن کریم 19 سورہ فرقان رکوع 4 آیت نمبر 64 اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ارشاد الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس خاکدانی دھرتی پر جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سب کی زندگی ان کی راتیں ان کے دن صبح شام کس طرح سے گزرتے ہیں تو قرآن نے ایک نقشہ کھینچ کے بتا دیا کہ اللہ کے ولیوں کی راتیں عام لوگوں کی طرح نہیں گزرتی، دن میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہی ہیں لیکن جب رات ہوتی تو خاص اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہے؟ قرآن نے کہا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی ولیوں کی راتیں سجدے میں اور رکوع میں گزرتی ہیں۔ سجدوں و قیام، کبھی قیام میں اور کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے۔ جب رات کے جس پہر زمانہ سوتا ہے، آدمی سوتا ہے، انسان میٹھی نیندیں لیتا ہے ٹھنڈ کے موسم میں بھی، تو اللہ کے ولی اس سرد موسم میں بھی تازہ وضو کرتے پھر وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آدھی رات قیام میں گزر جاتی ہے اور آدھی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، کبھی قیام کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں، یعنی ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی ہیں۔ اور ایک دن ایسا نہیں ہوتا، ایک رات ایسی نہیں کہ بس آج کی رات نماز پڑھ لی اور ہو گیا کام تمام، نہیں، خدا کا ولی جب تک دنیا میں ظاہری حیات میں رہتا ہے وہ ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتا ہے۔ وہ خدا کی حضور کبھی سر رکھتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے، کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ان کی راتیں گزرتی ہیں اس طرح سے نا تو پھر خدا ان کے روح مقام علیہ عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی رات خدا کے نام قربان کرے، جب کوئی بندہ اپنا دن اللہ کے نام پر لگا، جب کوئی بندہ اپنا دن اور اپنی راتیں اللہ کے حضور کو گزار دینا، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں رکھتا ہے، پھر خدا ان میں کمال پیدا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العالمین انہیں کمال کا مجموعہ بناتا ہے، پھر اللہ کا وہ بندہ اس شان کا ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوتا ہے زمین پر جھوٹی چٹائی پر مگر عرش کو اللہ کو دیکھا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ راتیں ایسے گزار دے، جب بندہ دن ایسے گزار دینا، تو پھر اس بندے کی زبان عام بندوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، اس کی زبان ایسی ہوتی ہے وہ جو کہہ دیتا ہے خدا اسے کر دیتا ہے، وہ جو اشارہ کر دیتا ہے خدا کر دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے جو بول دیتا ہے پھر خدا اپنے بندے کی زبان کے ناز رکھ کر کے ویسا معاملہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے تو پھر خدا بھی ان کا ہوتا اور ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ ان میں بے شمار فضائل و کمالات موجود ہوتے ہیں اور جن کا بیان ہم اپنے زبان سے نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کے ولی کا مقام ولی جانے یا خدا جانے، انہی ولیوں میں ایک مقدس ولی جناب سرکار حضور عطائے رسول سلطان الہند سیدنا غریب نواز مجھے مولا تعالیٰ ہندوستان آئے۔ ان کی ولایت کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں، غریب نواز کی ولایت، ان کا مقام، ان کا رتبہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں لوگوں سے۔ مسلمان تو غریب نواز کی عظمت کو جانتے ہی ہیں، مگر ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم بھی، یہاں تک کہ دنیا کے بے شمار نان مسلم بھی سرکار غریب نواز کی عظمت کو جانتے ہیں۔ اس لیے عرس ہو یا عرس کے علاوہ آپ کبھی اجمیر جائیں نا، اجمیر معلیٰ سرکار غریب نواز کی آستان ہے، جہاں مسلم آتے ہیں وہی غیر مسلم بھی آتے ہیں، بغیر پھر
کسی تفریق و مذہب و ملت کے اس آستانہ میں وہ انسان بھی آتے ہیں جو انسان غریب نواز کے دین کو نہیں مانتے، مگر دکھڑا لے کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، مگر اپنی پریشانیوں کا مداوع کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کے آستانہ میں آتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کی باتیں کہیں اٹک جاتی ہے اور ان کا مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوتا ہے، تو پھر بندہ اجمیر جاتا ہے غریب نواز کی آستانہ میں اور وہاں جا کر وہ دعائیں کرتا ہے، سرکار غریب نواز کا کرم ہوتا ہے، خدا ان کی مشکلوں کو آسان کروا دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز کے مولا تعالیٰ ہو ہندوستان میں آنے کی شان ہے اور بسیں تو شان ہے، ہم کہیں بس جائیں تو ہمیں کوئی بھی اٹھائے، مگر غریب نواز نے جہاں قدم رکھ دیا حکومت چلی گئی، مگر سرکار غریب نواز کے قدم کو ہلا نہ سکا۔ سرکار غریب نواز کے مولا تعالیٰ ہو ہندوستان اور آئے کس خاطر؟ نبی دین کا کام کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، خدمت دین تمہارے ذمہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز اپنا وطن قربان کر کے، سرجن کو چھوڑ کر، اپنا ملک کو چھوڑ کر، ملک کی محبت کو قربان کر کے حضور غریب نواز صرف دین کے اشارے کے، دین کے سربلندی کے، دین کے کام کرنے کے لیے اجمیر آئے اور کچھ مریدوں کو لے کر کے آئے، جہاں جہاں سے گزرے اسلام کی خوشبو لٹاتے گئے، جہاں جہاں سے گزرے اسلام کی خوشبو لوگوں کو بانٹتے گئے، جہاں جہاں سے گزرے جو بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہوا پھر کفر پر نہ رہ سکا، دربار غریب نواز میں آنے والا، بارگاہ غریب نواز میں جو بھی آیا، دامن غریب نواز سے جو بھی وابستہ ہوا ہے، پھر وہ کفر پہ آرا نہ رہا، بلکہ سرکار غریب نواز کے صدقے خدا نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سرکار غریب نواز نے مولا تعالیٰ نے ہندوستان اجمیر میں آ کے بس یہ سب ساری باتیں ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں، آنا ساگر کی تاریخ بچپن سے سنتے آئے ہیں، اجمیر مولا کی تاریخ جس کو نہیں پتا ہے پہلے کیا تھا اب کیا ہے، پہلے کس طرح کا معاملہ اب کس طرح کا معاملہ ہے۔ سرکار غریب نواز خود مولا تعالیٰ ہندوستان میں قدم رکھے، اجمیر میں آئے، پرتھویراج چوہان کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہ یہ غریب کہ مسلمان ہمارے ملک میں کیوں آئے گا، یہ کوئی یہاں سے نکالا ہے۔ پرتھویراج چوہان پوری طاقت لگائی، فوجی طاقت، جادوئی طاقت، زبانی طاقت، جتنی طاقتیں پرتھویراج چوہان کے پاس تھی وہ ساری طاقت لگائی صرف سرکار غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کے لیے۔ لیکن آپ تاریخ دیکھیں جو نکالنے چلا تھا سرکار غریب نواز نے انہیں کو نکالا، اور درے غریب نواز یہاں جا کے دیکھے جہاں میرے غریب نواز بسے تھے آج بھی وہی موجود ہے، جہاں 800 سال پہلے قدم رکھتے تھے آج اسی جگہ پر حضور غریب نواز کا مزار نہیں کر سکتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی سے بے شمار پیغامات دی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی آتا تھا، جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا۔ ہم کو کوئی دیکھے تو نفرت کی بولی بولے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی ہمیں دیکھے تو دشمنی کرنا چاہے، بغض پھیلانا چاہے، نفرتیں کرے ہم سے۔ لیکن آپ غریب نواز کی زندگی دیکھیں، جو بھی آپ کی آستانہ میں آیا، آپ کے قبر پاک میں حاضری دی، تو دشمنی بھول گیا اور آپ کا غلام بنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ ہم کو دیکھے تو لوگ دور بھاگے، ان کو دیکھے تو لوگ قریب آئے، کیا وجہ تھی؟ آپ قرآن پڑھیے، بے شمار آپ کو اللہ کے ولیوں کی شانیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، لیکن جس آیت کے میں نے تلاوت کی نا آپ اسی پر غور کریں، ان کی زندگی پہ غور کریں۔ وہ جب خدا کے ہو جاتے ہیں، جب وہ خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں، جب وہ خدا کو منا لیتے ہیں، جب وہ خدا کو راضی کر لیتے ہیں، تو ان کا چہرہ ہماری طرح نہیں ہوتا، پھر چہرہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے پھر وہ پکار کے کہتا ہے اس شان کا چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو پیغام دے گا وہی پیغام حق ہوگا،
حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے بڑے سفلی علوم والے آئے، مگر جب آپ کی قدم سے لگے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول گیا کہ میں کون تھا. پھر ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ مجھ کو یہاں رہتے ہوئے تباہ ہو رہا ہے، مسلمان رکھتا ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، فیضان بے شمار ہیں، برکاتیں بے شمار ہیں. حضور غریب نواز کی آستانے میں جو بھی گیا بے مراد نہیں آیا ہے، بامراد آیا. خالی دامن لے کے تو گیا، لیکن خالی دامن لے کے نہیں آیا بلکہ دامن کو بھر کے لے کے آیا. اس آستانے میں جو بھی گیا ہے نا، وقت کا ولی ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا غریب ہو، وقت کا فقیر ہو، جو بھی جس مقصد سے گیا ہے اپنے مقصد کو وہاں سے بھر کر کے لے کے آیا ہے. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس آگے کے قریب بیٹھے اور جو وقت کا راجا تھا پرتھویراج چوہان، اس نے بری طاقت لگا لی کہ اب ہم سے نہیں ہو رہا ہے. تو پرتھویراج چوہان کا جو ایک بڑا قلعہ تھا، بڑا سا مندر تھا جو خاص راجا کے لیے تھا، اس کا جو محل تھا نام تھا رام کی. راجا نے اور لوگوں نے مل کر کے مندر کو سنبھالا کہ ہم یہ بری طاقت لگا لی لیکن ہم سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم ان کو اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکال دیں. اب ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو یقین ہے کہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہیں، لہذا جس طرح سے بھی ہو سکے آپ اس بابا کو ہمارے ملک سے ہمارے شہر سے نکال دیں. یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. ہر دور میں آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہر دور میں انبیاء کرام ہو، ان کے بعد اولیاء کرام، جس بستی میں جس شہر میں دین کے کام کرنے کے لیے گئے نا، تو اس بستی کے جو بڑے بڑے بندے ہوا کرتے تھے، اس بستی کے جو بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے، وہ اس نبی کو یا اس اللہ کے ولی کو اپنی بستی سے نکالنے کی باتیں کرتے رہے. جناب سرکار لوط علیہ السلام کو نکالنے کے بعد ان کی قوم نے کہا، جناب حضرت شعیب علیہ السلام کو نکالنے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، جناب نوح علیہ السلام کا معاملہ لوگوں نے مخالفت کی. حضور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے 80,000 کے قریب جادوگروں کو بلایا تھا. قرآن پڑھے، نو بڑا موجود آپ کے سامنے. یعنی ہر دور میں دین کی بات کرنے والوں کو نکالنے کی دھمکی دی گئی، حق کی بات بتانے والوں کو نکالنے کی دھمکی دی گئی. نبیوں کو بھی یہ بات لوگوں نے کہی اور نبیوں کے وارثین اولیاء ولیوں کو بھی یہ بات لوگوں نے کہی. سرکار غریب نواز کے سامنے بھی یہ بات کہی، یہ ان کو نکالا جائے. رام کیوں مہنت تیاری کے ساتھ اور چیلے چپانوں کو لے کر گیا کہ ہم صرفی عید کے ذریعے سے اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے سے اس بابا پہ غلبہ حاصل کریں گے، ان کو اجمیر سے نکال. جب آئے نا تو سرکار غریب نواز کی مریدوں نے کہا، حضور یہ رام جو آ رہا ہے مقابلہ کرنے کے، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے. تو سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا، تم پریشان مت ہو، یہ آیا ہے یہ خود بدل جائے گا، یہ جن کو لے کر کے آیا ہے یہ خود ان سے دور ہو جائے گا، یہ ہم پہ حملہ کرنے آیا ہے یہ خود اپنے ماننے والے پہ حملہ کرے گا. سرکار غریب نواز انس آگے کے پاس مصلی بچھائے، نماز کی نیت باندھے، نماز شروع کر دی. ادھر وہ لوگ رام جو وغیرہ دیگر لوگ آئے تو جادو ٹونا کرتے رہے مگر کچھ اثر نہ ہوا. کیوں؟ قرآن کریم بڑے 15 بارے میں اللہ فرماتا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل. جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. جب سچائی آتی ہے نا تو جھوٹی باتیں مٹ جاتی ہے. جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹنا ہوتا ہے. بہت کوشش ہے کہ نکالا جائے، ان پہ غلبہ حاصل کیا جائے، مگر یہ روحانی طاقت ہے، یہ خدائی طاقت ہے، یہ خدا کی طرف سے طاقت ملی ہوئی تھی. نماز مکمل کرنے کے بعد جناب غریب نواز نے جب رام دیو کے طرف چہرہ اٹھایا نا، اور جب اس نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھا نا تو اپنے آپ کو بدل دیا، اپنے آپ کو الٹا پایا کہ میں آیا تھا کس لیے اور نام کا کیا ہے. ذہن بدل گیا، خیال بدل گیا، سوچ بدل گئی، سیدھا بھاگ گئے غریب نواز نے قدم پکڑا اور کہا، حضور میں نہیں جانتا آپ کہاں سے ہیں، کیسے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ جو بھی لے کر کے آئے ہیں ہم سے بہتر لے کر کے آئے ہیں. آپ کا جو پیغام ہے وہ زمانے کو حق باتیں بتاتا ہے. اس میں حضور میں جو بھی مقصد سے آیا تھا آپ مجھے بھی اپنا دامن دے کر کے مشرف اسلام کر دیجیے. جو لڑنے آئے تھے انہوں نے دامن غریب نواز سے وابستگی کر کے کرنا پڑی مسلمانوں کا. وہ لوگ بڑے دل ملائے کہ ہم جن کو مقابلہ کرنے بھیجے تھے وہ انہی کا ہو کر رہ گیا ہے.
राजा ने हुक्म दिया बाबाओं पर पानी बंद कर दिया जाए, अना सागर के पानी से वजू करते हैं, इनसे अपने हालात को धोने करते हैं। लिहाजा पहला बिठा दिया कि अब अगर बाबा का कोई मुरीद पानी लेने आना सागर जाए उसे रोकना कि यहाँ से तुमको पानी ना मिलेगा। सरकार धनराज के मुरीद गए, मना कर दी। हुजूर ख्वाजा साहब को पता चला कि मेरे मुरीद को पानी लेने से मना कर दिया है। एक ही बात है कि उसी राम क्यों नाम जिनका नाम मुसलमान होने के बाद शादी जो रखा, उन्हीं से कहा जाओ अना सागर से कहो कि तुमको ख्वाजा बुला रहे। एक विभाग में दिगर मुरीदी करने से दूसरे को गए, वो लोटा लेके गए, उसको छागल भी कहते, छोटा सा लोटा लेके गए और तालाब के किनारे जाके कहा, ऐ अना सागर, अब तक तो लोग मुझे तुमसे फायदा हासिल करने से मना करते थे, अब सुनो मेरे ख्वाजा का हुक्म है, वो तुमको बुला रहे हैं। बस इतना कहना था, अना सागर का पूरा पानी समेट करके उसी लोटे में आ गया और पूरा तालाब सूख गया। ऐसा लग रहा था जैसे कभी यहाँ पानी ही नहीं था। तारीख ना बताते हैं कि उस वक्त जब अना सागर का पानी सूखा था, अजमेर में जितने कुएं थे सारे कुओं का पानी भी सूख चुका था। पूरे अजमेर में कहीं पानी ना था, पानी अगर था तो सिर्फ धनवास के पास पानी मौजूद था। अब एक सवाल पैदा होता है, जो लोग हर चीज को अकल से समझना चाहे ना, जो लोग मुमकिन औलिया है, जो लोग मुमकिन करामाते औलिया है, वो कहेगा कि ये मुमकिन नहीं है कि इतना सारा बड़ा अना सागर, कभी अंदर जाकर देखे तो झील लगती है, तालाब में झील इतना दूर तक फैला हुआ है, इतना पानी एक लोटे में एक बर्तन में कैसे समा सकता है? लोग इस करामत को ज़हन से समझना चाहते हैं, मैं उनको समझा देता हूँ ज़हनियत से। बहुत सारी चीजें, कभी आप ऐसी चीजों को किसी में भरना चाहें जो आप उसको अपनी अकल से समझे कि ये 2 किलो का बर्तन इसे 2 किलो ही आएगा, 5 किलो नहीं आएगा, तो साइंस ने ऐसे लोगों की सोच को थोड़ा बढ़ा दिया है। आप सबके पास मोबाइल होगा, इस मोबाइल में पहले एक चिप होता था, 500 GB 15 GB 500 MB का, 1000 MB का, फिर कुछ GB का आया है। अभी तो खाली मोबाइल है, उसमें चिप वगैरह भी नहीं होता है। अगर वो चिप देखे ना, वो चिप इतनी छोटी सी चीज होती है प्लास्टिक की, उसमें ये कितना 1.5 GB 2 GB 5 GB, अभी तो कितना GB का आता है, 100 GB 200 GB पता नहीं कितने कितने का आता है। एक छोटी सी चिप में बोले इसी में फोटो भी है, इसी में वीडियो भी है, इसी में नाच भी है, इसी में कुरान भी है, इसी में गाना भी है, इसी में आवाज भी है। हमने कहा कितने? बोले 2 कुरान है, 500 नाते हैं, 500 तकरीर है, 1500 गाना है। मैंने कहा ऐसे है किसमें? तो बोले इसी चीज में। मैंने कहा प्लास्टिक की इतनी छोटी सी चीज में सारी चीजें हैं? बोले हाँ जी ये इसी में। समझ नहीं आता, यानी उसको कबूल नहीं करता कि इतनी छोटी सी चीज में इतनी सारी चीजें आ जाए। तो बोले कि हजरत ये आपकी आकल की बात, ये साइंस की बात है, ये टेक्नोलॉजी की बात है। इतनी छोटी सी चीज में साइंस अगर चाहे ना तो दुनिया भर के लिरिक्स गाने न जाने क्या क्या नाम कुरान वगैरह सब जमा कर दे। मैंने कहा तुम इसको मानते हो? कहाँ इसको मानते? हमारे सामने। हमने कहा नादान तू साइंस को सिर्फ मानता है, हम खुशनसीब मुसलमान हैं, साइंस की जायज बात को तो मानते ही हैं, लेकिन उससे बढ़ के खुदा के वली की करामतों को मानना माना करते हैं। जब एक गैर मुस्लिम में इतना पावर है, प्लास्टिक की छोटी सी चिप में इतनी चीजें समा सकता है, तो सोच गरीब नवाज जो खुदा की ताकत लेकर के आए थे, वो दुनिया की कितनी चीजों को अपने बर्तन में समा सकते हैं। जब तुम इसको मानते हो कि इस चिप में इतना सामान हो सकता है, तो मुझे मानना पड़ेगा उस छोटे से लोटे में गरीब नवाज ने अना सागर तो पूरे अजमेर के पानी को समा दिया था। ये साइंस की बात है, ये अल्लाह के वली की करामत की बात है। इसलिए इसको अपने दिमाग से समझने की कोशिश ना करो। करामत कहते ही उसे है जो समझ में नहीं आती, ये करामत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हो, जब वो पानी समा दिया तब सब लोगों की अकल ठिकाने आई। हम जिससे मुकाबला करने चले हैं, उससे मुकाबला करना आसान नहीं, अपने आप को तबाही के दहाने खड़ा करना है। फिर लोग आए और माफी मांगी, मन्नत को समाजत की, तब जाकर के आपने मुझे से कहा जाओ ये पानी वापस अना सागर में डाल दो। फिर अना सागर का जलवा दे दिया। फिर वो मुरीद गया, अना सागर में जाके लोटा वो दे दिया तो पूरा तालाब हो गया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत बेशुमार है, बेहिसाब है, समझ से बाहर।
لیکن وہیں پر غریب نواز کے جو کی تعلیمات ہیں جو امت کو مسلمانوں کو مریدوں کو خاص ہندوستان کے مسلمانوں کو دیا ہے وہ بھی بے شمار ہے. کتابیں بڑی بڑی ہے سرکار غریب نواز کی کرامتوں سے اور آپ کی تعلیمات سے. میں ایک آخری بات آپ کے سامنے کر دوں کہ انہوں نے پیغام کیا دیا ہے. اللہ کے ولی اس دنیا میں آتے ہی بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے, گمراہوں کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے, کمزوروں کو حق دلانے کے لیے, مجبوروں کو حق دلانے کے لیے, ظالموں سے مظلوموں کو حق دلانے کے لیے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک کسان آیا تھا اور اسے کہ حضور میرے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں کا جو حاکم ہے اس نے میرے کھیت کی پیداوار کو روک لیا ہے اور کہا کہ جاؤ شاہی فرمان لکھا کے لے کے آؤ, تب جا کر کے 1 سال کا غلہ 1 سال کا پیداوار دیا جائے گا. حضور اب میں کیسے جاؤں؟ آپ کرم فرما دیں, اپنے کسی غلام سے کہہ دیں, کسی مرید سے کہہ دیں کہ اس کو دلی کا بادشاہ فرمان لکھ دے تاکہ میرے علاقے کا حاکم میرے کھیت کا پیداوار مجھے واپس کر دے. سرکار غریب نواز نے کہا کہ 1 سال کے بعد پھر کیا ہوگا, پھر معاملہ ہوگا. تو آپ نے کہا اگر ہمیشہ کے لیے فرمانا تم کو مل جائے کہ حاکم تمہارے پیداوار کو پھر کبھی نہ روکے تو کیسا ہوگا؟ تو کہا حضور یہ تو بڑا اچھا ہوگا. کہا ٹھہر جاؤ, مراقبہ کی, کہا چل بیٹھ تیرے ساتھ چلتا ہوں. اجمیر کہاں, دلی کہاں. اس وقت دلی میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار غریب نواز کی خودی درخواست تھی دلی ہی میں آپ رہا کرتے تھے. اجمیر سے سرکار غریب نواز اپنے مرید کو اور اس کسان کو لیے اور چل کر کے دلی آئے. کسی کو اطلاع نہ تھی, کوئی خبر نہ تھی. جب دلی پہنچ گئے تب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چلا کہ میرے مرشد آئے ہیں. آگے بڑھے, استقبال کی, بادشاہ آیا, استقبال کیا. پھر جب لوگ چلے گئے نا سرکار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا حضور کیوں آئے, کس لیے آئے, کیسا آنا ہوا, مجھے اطلاع کیوں نہیں کیا؟ تو کہا یہ کسان ہے نا میں اس کے لیے آیا ہوں. اور جو معاملہ کیا ہے, کہا اس ان کے علاقے کے حاکم ان کی کھیت کے پیداوار کو روک لیا ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں. حاکم نے کہا کہ شاہی فرمان ملے گا تب جا کر کے خدا دیا جائے گا. تو کہا حضور یہ کام مجھے کہہ دیتے, کسی غلام کو کہہ دیتے, یہ تو کام آسان کام کرا رہے تھے. تو سرکار غریب نواز کو پیغام دیا ہے وہ ہمیں نوٹ کرنے کی بات ہے, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. سرکار غریب نواز نے کہا کہ جب میں نے ملاقات کیا نا تو مجھ کو پتا چلا اور یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان پریشان حال ہوتا ہے تو خدا کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. جب کوئی مسلمان مظلوم ہوتا ہے خدا کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ بندہ خدا کی رحمت کے قریب ہے. مشکلات میں تب سے پیغام ملا اس ایسے بندوں کا جو بھی کام کرے گا, جو ان کے کام کو مکمل کرے گا, جو ایسے بندوں کی خدمت کرے گا, قدم قدم پہ خدا ان کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میں خود چل کے آیا ہوں. یہاں آنا مقصد خالی کسان کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی مظلوم کی بے کسی کرتا ہے خدا ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. یہ پیغام ہے سرکار غریب نواز کا. میرے یار ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم عمل بھی کریں, کرامات بھی سنیں, لیکن پیغامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کی باتیں آج بعد نماز عشاء سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی محفل لکھی گئی ہے جس میں نیاز کا بھی اہتمام کیا جائے گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر سرکار غریب نواز کے پیغام سے مالا مال ہو. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. انہوں نے وطن چھوڑا ہے, ہمیں وطن چھوڑنا نہیں. اس مسجد کی آبیاری کے لیے جو بھی دیواریں غریب نواز ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا و سزا عطا کرے. جو بھی